بس وہ شیر آیا والی بات کر رہے ہیں یہ وڑائی صاحب. اچھا ہاں پچھلی مرتبہ بھی محسن نقوی صاحب نے بھی خاصی ناراضگی کا اظہار کیا تھا جس وجہ سے وہ فیلڈ مارشل کے ساتھ ملاقات میں پہنچ گئے تھے, تو کھانے کی میز پر بھی بیٹھ گئے تھے, لیکن وہاں پر وہ ملاقات میں اکیلے نہیں تھے, وہ باقی کو 20-25 لوگ 30 لوگ اور بھی تھے, تو لہٰذا اس مرتبہ بھی وہ وہی غلطی ریپیٹ کر رہے ہیں جو پہلے کی تھی انہوں نے. میں آپ کو بڑا کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں, پہلے بھی اپنا ڈسپلیجر کا اظہار کیا تھا محسن نقوی صاحب نے جب وہ باہر تھے, پاکستان نہیں پہنچے تھے, تو ان سے ناراضگی کا اظہار کیا تھا محسن نقوی نے. محسن نقوی کی قربت کی وجہ سے لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ ان کا یہ جو بات کر رہے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پلان ہے. کچھ تجزیہ کار ونڈر بوائے محسن نقوی کو تعبیر کر رہے ہیں, بلاول کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو 27 دسمبر کا جلسہ ہوا تھا تو یہ محسن نقوی کی بات, یہ محسن نقوی کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی کو حصہ بقدر جثہ جو ہے نا وہ مل چکا ہے. اچھا پیپلز پارٹی کا موجودہ اسمبلی کے اندر جتنا حصہ تھا, جتنی ان کے پاس اسٹرینتھ تھی, اس کے مطابق یا شاید اس سے کچھ زیادہ وہ اپنا حصہ لے چکے ہیں. ان کو تمام آئینی عہدے دیے جا چکے ہیں, تو پیپلز پارٹی کو کچھ نہیں چاہیے. اب یہ محسن نقوی کی طرف لوگ اشارہ کر رہے ہیں اس معاملے میں. تو محسن نقوی صاحب کے کوئی عزائم نہیں ہے جی پرائم منسٹر بننے کے. پہلی بات تو یہ وہ سینیٹر ہیں, وہ ایم این اے ہے نہیں, اور اس موجودہ اسمبلی میں شہباز شریف سے زیادہ قابل کوئی اور شخص ہے بھی نہیں. سو لہٰذا جو یہ باتیں ہیں نا, یہ جو ان کی ذہن کی اختراع ہے, اس کی حقیقت کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. جو بات ہمارے محترم جو سہیل وڑائی صاحب نے تحریر کی ہے,